اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نص قائم کر دی سورہ قدر کے اندر کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس بات میں تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پورا قرآن تدریجاً بھی قرآن آہستہ آہستہ بھی نازل ہوتا رہا، لیکن پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے اور رسول اسلام کے دل کے اوپر اس کا نزول ہوا۔ لیکن اختلاف یہ ہے کہ شب قدر کون سی ہے۔ امامیہ کے نزدیک شب قدر کی 3 راتیں ہیں، 19، 21، 23 اور 23 کی زیادہ تاکید کی گئی، اور بعض روایات میں کہ 19 اور 21 کے جو لوگ اس کے اعمال اور عبادت کرتے ہیں انہی کو 23 کی توفیق اور 23 کی رات کی اعمال کی قبولیت انہی کی ہوتی ہے۔ بعض مضمون روایت میں یوں حد تک ملتا ہے، یعنی پہلی 2 راتوں کا بھی ایز اے تمہید کہہ لیں دخل ہے شب قدر کے مقاصد، شب قدر کے فوائد کے حصول میں۔ قرآن مبارک شب قدر میں نازل ہوا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں جو قرآن اتنی عظیم رات میں نازل ہوا، عظیم ہستی کے دل کے اوپر نازل ہوا، اس قرآن سے ہدایت لینا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور ہماری ہدایت کے لیے ویسے تو پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا، لیکن اس سے ہدایت وہی لے سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب صاحب تقوی کو ہی ہدایت دیتی ہے۔ اگرچہ اللہ نے فیض عام کرتے ہوئے تمام ھدی للناس دوسری آیت میں فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، لیکن ہدایت صاحب تقوی لے گا۔ لہذا قرآن سے ہدایت جن لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی اور جو اتنے فرقے بن گئے، اتنے اختلافات ہیں، اس بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ پہلے تقوی ہونا، ہدایت لینے کے لیے تقوی پہلے شرط ہے۔ لہذا قرآن کو جو فقط استخاروں کی کتاب قرار دے دیا گیا، جس کو فقط مردوں کے ثواب کے لیے پڑھا جانے لگا، فقط جس کو دلہن کو جہیز میں ہدیہ کے طور پہ دیا جاتا ہے، یا کسی کام کے لیے جانا ہو تو قرآن کو سامنے کھول کے اس کی زیارت کی جاتی ہے، یہ مقاصد اپنی جگہ بابرکت ہیں، لیکن قرآن کا اصل ہدف یہ نہیں ہے۔ قرآن کا اصل ہدف ہے انسانیت کی ہدایت۔ لہٰذا ماہ رمضان جس کو ربیع القرآن کہا گیا، جس میں 1 آیت باقی مہینوں میں پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور معصومین کی سیرت تو یہ تھی کہ 3 دنوں کے اندر معصوم عام ایام میں بھی پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ بعض معصومین کی سیرت میں یہاں تک ملتا ہے، اور اگر ایک مومن ان کا چاہنے والا پورے ماہ رمضان میں بھی ایک قرآن فہم کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ختم نہ کرے تو پھر اسے قرآن سے کیسے ہدایت نصیب ہوگی؟ لہذا قرآن میں وہ تمام اوامر الہی بھی موجود ہیں، نواہی بھی موجود ہیں، اس میں تمام ہدایت عقیدہ عمل ہر جہت سے جو ہے وہ قصوں کے اعتبار سے ہو، ہدایت کے لیے پورا سامان خدا نے مہیا کیا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے فقط قرآن کی تلاوت سکھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو حقوق اولاد میں سے والدین کے اوپر ذکر ہوا ہے بعض روایات میں، وہ تعلم القرآن، قرآن کا علم ہے، اور علم فقط قراءت پڑھنا علم نہیں ہے فقط، بلکہ اس کے معنی کو جاننا، اس کے احکام کو جاننا، اس کے نواہی کو جاننا، خدا کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ سارا حق ہے اولاد کا۔ اور اگر والدین اولاد کو یہ تربیت نہیں دیتے، ہم دنیاوی تعلیم کے لیے پتہ نہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بنے یا نہ بنے، ہم اس کے لیے ہزاروں روپے فیسز ہر سبجیکٹ کی دیتے ہیں، لیکن قرآن کا پڑھانے والا معلم اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتانے والے کی ہمارے نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہذا اس لیے ہمارے بچوں کا نہ دنیا کا فیوچر بنتا ہے، اور اصل فیوچر جو مومن کا آخرت ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ لہذا ہم اگر سکون چاہتے ہیں، اگر کامیابی دنیا و آخرت کے اعتبار سے چاہتے ہیں، تو دنیاوی ٹیکنالوجی اور باقی علوم کے ساتھ ساتھ
قرآن اور اہل بیت کے فرمان کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، اور یہ بچوں کا حق ہے۔ اور جو بچوں کا یہ حق نہیں دیتا، جیسے اولاد والدین کی نافرمان ہونے کی وجہ سے آنکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح روایات میں اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ کی گئی بالغ ہونے سے پہلے تو والدین بھی اولاد کی وجہ سے روز قیامت آنکھ ہوں گے۔ اور آنکھ کے بارے میں روایت ہے کہ 500 سال کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، الا کہ وہ توبہ کرے، الا کہ خدا اسے معاف کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینہ میں علی العموم اور پورے سال میں قرآن سے متمسک رہیں، اور اہل بیت کے فرمان سے متمسک رہیں، اور اپنی ٹوٹل لائف میں 24 گھنٹے کے لائف میں بولنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ پوچھیں، یہ سوچیں کہ قرآن اور اہل بیت کا فرمان کیا کہتا ہے، پھر ہم قدم اٹھائیں تو ہم صحیح مومن اور شیعہ ہیں۔ اور اگر ہم اپنی مرضیوں کے مطابق پورا سال چلتے رہیں، نہ ہم قرآن سے پوچھیں، نہ اہل بیت کے فرمان سے پوچھیں، نہ علماء سے پوچھیں، تو ہم نام کے شیعہ اور مومن تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مومن نہیں ہو سکتے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے جو صحیح کامل ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔